فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں لہو کی موجیں۔ مؤلف ہیں محمد علی سید صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 13ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 356۔ باب شروع ہو رہا ہے 22واں اور عنوان ہے قاتل کون۔ آخر بنو امیہ کی خفیہ ایجنسیوں کے منصوبے اور مشورے کے مطابق ایک دن یزید نے فیصلہ کیا کہ عوام کے سامنے آئے اور انہیں اعتماد میں لے کر یہ بتائے کہ حسین بن علی اور ان کے ساتھیوں کے قتل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سب کچھ غلطی کی بنیاد پر ہوا ہے، میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ ایک آگ تھی جس نے یزید کو ہر طرف سے گھیر رکھا تھا۔ اس آگ سے بچنے کے لیے کبھی وہ موسیقی کی محفل سجاتا، کبھی کتوں اور بندروں سے کھیلتا، کبھی خوش آمدیوں کو جمع کر کے ان کی باتیں سنتا تاکہ اپنی خوبیوں اور خامیوں کا اور کامیابیوں کا تذکرہ سن کر اس کا دل بہلے، لیکن اس کی ہر ترکیب ناکام ہو چکی تھی۔ شراب کا نشہ بھی اب آہستہ آہستہ بے اثر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جس آگ میں جل رہا تھا اس کی شدت بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ نواز رسول اور اس کے ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتارنا اس کی سب سے بڑی آرزو اور سب سے بڑی خوشی تھی، کیونکہ اس کے خیال میں حسین بن علی کے بعد مسلمانوں میں کوئی ہستی ایسی باقی نہیں تھی جو اسے شجرہ اسلام کو زمین پر گرانے سے روک سکے۔ اسلام کے دشمنوں کا برسوں پرانا منصوبہ تھا اور اس منصوبے کی تکمیل یزید کے ہاتھوں ممکن ہوئی تھی۔ کربلا میں حسین بن علی اور ان کے مٹھی بھر ساتھیوں کی شہادت کے بعد بظاہر یہ شیطانی منصوبہ مکمل ہو چکا تھا۔ یزید، اس کی خفیہ ایجنسیاں اور اس کے شیطانی منصوبہ ساز حسین بن علی کی شہادت کو دین اسلام کی موت سمجھ رہے تھے، لیکن اصل حقیقت اس کے برعکس تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے ان شیطانی منصوبوں کو سمجھتے ہوئے دین اسلام پر اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جانیں اس انداز سے قربان کی کہ اسلام کی ڈوبتی ہوئی نبضیں تیزی سے دھڑکنے لگیں۔ دین اسلام کی کشتی جو منافقت کے ریتیلے ساحل پر کہیں پھنس گئی تھی، کربلا کے شہیدوں نے اسے اپنے خون کی موجوں پر اٹھا کر دوبارہ وقت کی بے کراں سمندر کی لہروں پر رواں دواں کر دیا تھا۔ حجاز، مصر، شام اور عراق پر حکمرانی کرنے والے اسلام کے نقاب پوش دشمنوں کے سارے خواب چکنا چور ہو چکے تھے۔ اپنی ناکامیوں نے یزید کو جھنجھلاہٹ، مایوسی اور چڑچڑے پن میں مبتلا کر دیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب وہ ایک نفسیاتی مریض بنتا جا رہا تھا۔ سیکرٹ سروس والے اسے واقع کربلا اور کوفہ اور شام کے درباروں اور بازاروں میں رونما ہونے والے واقعات اور علی بن حسین اور جناب زینب علیہ السلام کے بے باک اور دلیرانہ تقریروں کے رد عمل سے آگاہ کر رہے تھے۔ گلیوں، بازاروں، گھروں اور محلوں میں عوام حکومت سے جس نفرت کا اظہار کر رہی تھی، یزید کو عوام کے اس بدلتے ہوئے رویے کی اطلاعات بھی مل رہی تھیں، لیکن اب وہ اپنے ہاتھ ملنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ لوگ اسے سفاک انسان کے نام سے پکارنے لگے تھے، ایسا سفاک اور لعنتی انسان جس نے رسول اسلام کے خاندانوں کے مردوں ہی نہیں بچوں تک کو ذبح کر ڈالا تھا۔ بدنامی کے اس داغ نے یزید کو جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ آخر بنی امیہ کی خفیہ ایجنسیوں کے منصوبے کے مطابق ایک دن یزید نے فیصلہ کیا کہ عوام کے سامنے وہ خود کو حسین بن علی اور ان کے ساتھیوں کے قاتل سے بری الذمہ قرار دے۔ وہ عوام کو بتائے کہ حسین کے قتل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب کچھ غلطی کی بنیاد پر ہوا ہے، میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ عوام کو مطمئن کرنے اور نواز رسول کے قتل کے الزام کو کسی اور کے سر پر تھوپنے کے لیے اس نے مختلف قبیلوں، محلوں اور آبادیوں کے مسلمانوں کو بڑی تعداد میں طلب کر کے ایک کھلی کچہری کا انتظام کیا۔
اس کھلی کچہری میں عام انسانوں کی بڑی تعداد کے علاوہ کربلا کی جنگ میں شریک ہونے والے بہت سے فوجی سردار بھی موجود تھے، لیکن یہ ڈرامہ چونکہ بہت عجلت میں رچایا گیا تھا، اس لیے اس ڈرامے کے کئی کردار اپنا رول اچھی طرح سمجھ نہیں پائے۔ خفیہ ایجنسیوں کے افسران دور دراز کے علاقوں میں متعین کئی فوجی سرداروں کو مناسب طور پر بریف نہیں کر سکے۔ یہ افسران تاخیر سے یہاں پہنچے تھے۔ اس موقع پر یزید نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے بڑا نرم لہجہ اختیار کیا۔ آج اس کے لہجے میں تکبر کے بجائے ہمدردی اور غمگساری کا تاثر نمایاں تھا۔ پہلے تو اس نے واقعہ کربلا کے سانحے پہ افسوس کا اظہار کیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس نے مصنوعی افسردگی کے ساتھ کہا۔ یہ بھی جابر حکمرانوں کا ایک انداز ہوتا ہے کہ جب ان کی لگائی ہوئی پابندیوں کی وجہ سے عوام کی صبر کا پیمانہ جھلکنے لگتا ہے تو وہ خود عوام کے سامنے آ کر اپنی کمزوری اور نااہلی کا اعتراف کرنے لگتے ہیں۔ حکمرانوں کی زبان سے ایسی باتیں سن کر عوام کے دل کی بھڑاس نکل جاتی ہے اور کسی تبدیلی کا بڑھتا ہوا طوفان دم توڑ دیتا ہے۔ عوام کے اکثر طبقے حکمرانوں کو ظالم کے بجائے مظلوم سمجھنے لگتے ہیں کہ حکمران تو بیچارہ ہمارے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا، لیکن اس کے وزیر، مشیر اور انتظامیہ کے افسر ہی نکمے، خود غرض اور ظالم ہیں۔ وہ اکیلا بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ آج بنی امیہ کا یہ حکمران ظالم حکومتوں کے استحکام کی اس تیر بہدف فارمولے کو آزمانے کا آغاز کر رہا تھا، جسے مستقبل کے غاصب حکمرانوں کے لیے مشعل راہ بننا تھا۔ سننے والے خاموش تھے، وہ یہاں مجبوراً آئے تھے اور یزید کی صفاقی سے واقف تھے، اس لیے بہت کچھ کہنے کی خواہش کے باوجود خاموش بت بنے بیٹھے تھے۔ یزید چاہتا تھا کہ ان میں سے کوئی بولے تو وہ اپنی پوزیشن صاف کرنے کی کوشش کرے، لیکن سننے والے یا خوف زدہ تھے یا غصے کی شدت سے بولنے کے قابل نہیں تھے۔ وہ ڈرتے تھے کہ غصے کی حالت میں ان کے منہ سے نہ جانے کیا بات نکل جائے۔ آخر یزید خود ہی بولا، مسلمانوں، میں نے سنا ہے کہ تم مجھے حسین کا قاتل سمجھتے ہو۔ تمہارا خیال ہے کہ رسول کے نواسے کو میں نے قتل کیا ہے؟ اس نے حاضرین سے سوال کیا، لیکن کسی نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ ان کی خاموشی یزید کے ارد گرد بھڑکتے ہوئے شعلوں کو ہوا دے رہی تھی۔ یزید نے مصنوعی غصے کے ساتھ اپنے سرداروں کو دیکھا۔ لعنت ہو تم پر، لوگوں پر، تم نے حسین بن علی کو آخر کیوں قتل کیا؟ لعنت ہو تم پر، لوگوں، تم نے حسین بن علی کو آخر کیوں قتل کیا؟ کربلا میں حسین بن علی اور ان کے ساتھیوں کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر قتل کرنے والے خون آشام درندے اور صفاق قاتل بے اختیار اچھل پڑے۔ ان میں سے بعض لوگوں کو خفیہ ایجنسیوں کے اس ڈرامے کا علم ہی نہیں تھا۔ وہ چوکنے ہو کر بیٹھ گئے۔ کیوں قتل کیا تم نے حسین بن علی کو؟ یزید نے سختی کے ساتھ سوال کیا۔ فوجی سردار ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے۔ وہ حیران تھے کہ آخر یزید آج یہ کہہ کیا رہا ہے، اس کا کیا جواب دیا جائے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہو، آخر معاملہ کیا ہے؟ یزید نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چند سردار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عوام کے اتنے بڑے اجتماع میں آخر انہیں کوئی جواب تو دینا ہی تھا۔ انہوں نے یک زبان ہو کر کہا، حسین کو عبید اللہ ابن زیاد نے قتل کیا ہے امیر المومنین۔ یہ ڈرامے کے وہ کردار تھے جنہیں اپنا رول اور مکالمے اچھی طرح یاد تھے۔ کوفے کا ظالم گورنر وہاں نہیں تھا، لیکن اس کے حمایتی وہاں موجود تھے۔ ان میں سے ایک اٹھ کھڑا ہوا، امیر المومنین حسین بن علی کو ابن زیاد نے نہیں، قیس بن ربیع نے قتل کیا ہے۔ اس نے بڑے ادب سے کہا۔ قیس بن ربیع وہاں موجود تھا۔ یزید نے اس سے پوچھا، کیا حسین بن علی کو تو نے قتل کیا ہے؟ نہیں امیر المومنین، ایسا نہیں ہے، میں نے حسین کو قتل نہیں کیا، قیس بن ربیع نے کھڑے ہوتے ہوئے جواب دیا۔ پھر نواسۂ رسول کو آخر کس نے قتل کیا؟ یزید نے مصنوعی جھنجھلاہٹ کے ساتھ سوال کیا۔ میں بتا سکتا ہوں نواسۂ رسول کے اصلی قاتل کا نام، قیس بن ربیع بولا۔ کھلی کچہری میں بیٹھے ہوئے مسلمان آپس میں سرگوشیاں بھی کر رہے تھے اور فوجیوں کی باتیں بھی سن رہے تھے، لیکن جب قیس بن ربیع نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا کہ میں حسین کے اصل قاتل کا نام بتا سکتا ہوں تو سب لوگ اچانک خاموش ہو گئے۔ وہ سننا چاہتے تھے کہ اس کھلی کچہری میں قیس بن ربیع کس کا نام لے گا۔ کون ہے وہ شخص؟ یزید نے قیس بن ربیع سے سوال کیا۔ مجھے جان کی امان دی جائے تو میں اس کا نام بتا سکتا ہوں۔ ماحول کے سناٹے میں قیس کی آواز بلند ہوئی۔ تجھے جان کی امان ہے تو کسی خوف کے بغیر حسین کے قاتل کا نام لے، ان سب مسلمانوں کو بتا دے جو خلیفہ وقت کو نواسۂ رسول کا قاتل سمجھتے ہیں۔ یزید کے لہجے میں ہلکی ہلکی خوشی جھلکنے لگی تھی، اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا تھا۔ قیس بن ربیع کے بیان کے بعد وہ مسلمانوں کے سامنے خود کو نواسۂ رسول کے قتل سے بری الذمہ قرار دے سکتا تھا۔
قیس بن ربی کے اس بیان کو حکومت کی خفیہ ایجنسیوں اور پروپیگنڈا مشینریوں کو آئندہ کس طرح استعمال کرنا ہے یہ وہ جانتی تھیں۔ وہ تاریخ مسخ کرنے، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے فن سے آگاہ تھیں۔ اس دور کے زیادہ تر مقرر، محدث، مفکر اور تجزیہ نگار سب ان کے پیرول پر تھے، اور یزیدی خفیہ ایجنسیاں انہیں استعمال کرنے کے فن سے اچھی طرح واقف تھیں۔ مجھے جان کی امان ہے نا امیر المومنین؟ قیس بن ربی نے ادب سے پوچھا۔ ہاں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تم کھل کر بات کرو۔ یہ سب لوگ حسین کے قاتل کا نام جاننے کو بے چین ہیں۔ یزید کے لہجے میں بڑی بےتابی تھی۔ حسین اور ان کے اہل بیت کے قتل میں یوں تو ہزاروں فوجیوں نے حصہ لیا امیر المومنین، لیکن ان کا اصل قاتل وہ شخص ہے جس نے اس مقصد کے لیے سپاہیوں کو بھرتی کیا، فوجیں تیار کی، حسین کا قتل کرنے والوں سے مال و دولت، عہدے اور جائیدادیں دینے کے وعدے کیے۔ حسین کا اصل قاتل وہ ہے جس نے فوجیں بھیج کر حسین کا راستہ روکا اور جس کے حکم پر حسین کو کربلا میں قتل کر دیا گیا۔ قیس بن ربی نے کہا، اس کا نام بتاؤ، وہ کون تھا جس نے یہ کام کیا؟ یزید بےتابی سے بولا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ قیس بن ربی کوفے میں کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کا نام لے گا اور مسلمانوں کے سامنے یزید کو اس الزام سے بری الذمہ قرار دے دے گا۔ اس کا نام سننا چاہتے ہیں امیر المومنین؟ قیس بن ربی بولا۔ پھر یزید کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے بلند آواز سے کہا، خدا کی قسم وہ شخص آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ حسین کا قاتل کا نام یزید ہے، یزید ابن معاویہ، اور وہ آپ ہیں امیر المومنین۔ قیس کے جملے پگھلے ہوئے سیسے کی طرح یزید کے کانوں میں اترے تھے۔ وہ کھلی کچہری میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں کے سامنے عریاں ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال انگاری کی طرح سرخ ہو رہا تھا، اور وہ قیس کو جان کی امان نہ دے چکا ہوتا تو اس کے جلاد قیس کا سر اڑا چکے ہوتے۔ یزید نے قیس کو کوئی جواب دینے کے بجائے شراب کے گھونٹوں سے اپنے اعصاب کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ بزرگوں کی چالاکیاں اس کے مزاج میں شامل تھیں، جو وقت اور مصلحت کے تحت کبھی گالی کھا کر بھی مسکرا دیتے اور کبھی محض عوام کو خوفزدہ کرنے کے لیے راہ چلتے بے قصور آدمی کو پکڑ کر ذبح بھی کر ڈالتے تھے۔ وہ قیس بن ربی کو قتل کر دینا چاہتا تھا، لیکن اس وقت وہ اپنی ذلت، غصے اور انتقام کو پی گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس فوجی سردار کا قتل فوجوں میں بغاوت پیدا کر سکتا ہے، اسی لیے وہ خاموشی سے اٹھا اور عوام سے نظریں چراتا ہوا اپنے محل کے رہائشی حصے کی طرف بڑھنے لگا۔ صفحہ نمبر ہے 365۔ باب شروع ہو رہا ہے 23واں۔ عنوان ہے در زندہ کھلتا ہے۔ یزید جو کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا اب ہمیشہ کے لیے اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ یہی بات اس کے پچھتاوے کا سبب تھی، اور اسی ناکامی نے اسے آخرکار ذہنی مریض بنا دیا تھا۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی اہمیت کو کم کرنے، اس کے عظیم مقاصد کو چھپانے اور اس کے رد عمل میں مسلمانوں کی بیداری کو روکنے کے لیے یزیدی حکومت کی تمام کوششیں، ہر طرح کی سازشیں اور شیطانی منصوبے ایک ایک کر کے ناکام ہوتے جا رہے تھے۔ خفیہ ایجنسی والے عوام کے بدلتے رویے کے بارے میں اپنی رپورٹیں یزید کو پیش کرتے تو اس کا وجود نفرت، بیزاری، بے بسی اور پچھتاوے کی آگ میں جلنے لگتا۔ حسین ابن علی کا قتل اس کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ اسے نواسۂ رسول کو قتل کرنے میں کوئی شرمندگی تھی نہ پچھتاوا۔ اسے پچھتاوا تھا تو اس بات پر کہ حسین کے قتل کے بعد سے وہ جو کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا وہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ کربلا میں اس کے فوجوں نے جس بربریت کا مظاہرہ کیا تھا، اس سے خوفزدہ ہونے کے بجائے عوام کے دلوں میں اس کے خلاف نفرت کا لاوا ابل رہا تھا۔ کربلا کے قیدیوں کے اعتماد اور بے باکی نے عوام کو ظلم سے ڈرنے کے بجائے ظلم سے ٹکرانے کا ایک نیا حوصلہ عطا کر دیا تھا۔ پہلے جو لوگ حکومت کے معاملات سے بے خبر اور غیر جانبدار رہتے تھے، انہوں نے بھی اپنے ارد گرد رونما ہونے والے واقعات میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ شام کے رہنے والے حکومت کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اب تک بنی امیہ کو رسول اسلام کا رشتہ دار سمجھتے رہے تھے۔ اکثر لوگ اسی وجہ سے ان کی عزت بھی کرتے تھے، لیکن علی ابن الحسین اور جناب زینب بنت علی کی تقریروں نے اس فریب کا پردہ چاک کر دیا تھا۔ یزیدی حکومت نے اسلام کی جو نقاب پہن رکھی تھی، کربلا کے قیدیوں نے اس کے چہرے سے وہ نقاب کھینچ کر یزید اور اس کے تمام سرپرستوں کو بے نقاب کر دیا تھا۔ یزید اب
اگر کسی پچھتاوے کا شکار تھا تو اس کی وجہ اس کی یہی ناکامیاں تھیں، اور انہی ناکامیوں نے اسے آخرکار ذہنی مریض بنا دیا تھا۔ باپ دادا کا تیار کردہ سفیانی منصوبہ اب اس کے دور حکومت میں خود اس کی حماقتوں کے سبب بدترین ناکامی سے دوچار ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے خاندان کی عورتوں اور بچوں کو ایک اذیت ناک قید خانے میں قید کر کے وہ سمجھ رہا تھا کہ قید خانے کی تکلیفوں سے بیزار ہو کر وہ اس سے رحم کی درخواست کریں گے، اپنے شہید ہو جانے والے سرپرستوں کے فیصلوں پر اعتراض کریں گے۔ انہیں حکومت سے ٹکرانے کی کیا ضرورت تھی؟ جس طرح سارے مسلمانوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی، اس طرح حسین بن علی اور ان کے ساتھیوں کو بھی زندگی بچانے اور اپنے بال بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اس کی بیعت کر لینا چاہیے تھی۔ لیکن یزید کا یہ منصوبہ بھی ناکامی کا شکار تھا۔ قید خانے میں دن رات سخت تکلیفیں برداشت کرنے والی خواتین اور بچے عام عورتوں اور بچوں سے بالکل مختلف تھے۔ وہ خاندان نبوت کے افراد تھے، ان کی رگوں میں نبیوں اور پیغمبروں کا خون دوڑ رہا تھا۔ وہ دنیا کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے آنے والے نبی، آخر الزماں اور اماموں کے وارث تھے۔ وہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کے مقاصد کی گہرائی جانتے تھے۔ انہیں یہ بات بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ مشکلات و مصائب کے مقابلے میں انہیں بہرحال ثابت قدم رہنا ہے، ورنہ اسلام کے دشمن امام مظلوم کی قربانی کو رقابت، ضد اور غصے کا رد عمل قرار دے کر اس کی اہمیت کو مسلمانوں کے ذہنوں سے محو کرانے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ ان مشکلات اور مظالم سے ہار گئے تو امام مظلوم نے حریت اور آزادی کے جو چراغ اپنے لہو سے روشن کیے تھے، اس سے دوسرے ہزاروں لاکھوں چراغ نہیں جل سکیں گے۔ علی ابن الحسین اور بی بی زینب کی دلیرانہ قیادت میں کربلا کے قیدیوں میں شامل ہر عورت اور ہر بچہ اپنی جگہ ایک ناقابل شکست چٹان بن چکا تھا۔ انہیں قید کر کے یزید اب خود اپنے غلط فیصلوں کا قیدی بنا ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ معاملہ اب کسی طرح ختم ہو جائے۔ یہ قیدی جب تک شام کے قید خانے میں رہیں گے، مسلمانوں کے دلوں سے حکومت کا خوف روز بروز کم ہوتا رہے گا۔ اسی لیے یزید چاہتا تھا کہ وہ اب ان قیدیوں کو آزاد کر کے ذہنی سکون حاصل کرے اور مسلمانوں کی توجہ اور ہمدردی کا رخ اہل بیت کی طرف سے موڑ دے۔ وہ خود اپنے فیصلے کو منسوخ نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس میں اس کی اپنی ذلت تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ قیدی خود اس سے رحم کی درخواست کریں، لیکن یہ اس کا ایک خواب تھا جسے کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہونا تھا۔ حسین بن علی کے خاندان سے یہ توقع کرنا ہی اس کی کم عقلی کی دلیل تھی۔ یہ قیدی ظلم و ستم کو آخری حد تک برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ بے چھت کے اذیت خانے میں سخت تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کرتے کرتے 1 سال گزر گیا۔ یہاں گرمیوں کی چلچلاتی دھوپ اور راتوں کی شبنم سے بچنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ صبح راتوں میں اور دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے رہے۔ گرمیاں سردیوں میں تبدیل ہوئیں، خزاں بہار میں اور بہار خزاں میں تبدیل ہو گئی، لیکن ان قیدیوں کی زندگی میں خزاں کا موسم جو آیا تھا وہ نہ بدلا۔ اسی دوران اپنے باپ کے سینے پر سونے والی حسین کی ایک بیٹی اپنے مظلوم باپ کو یاد کرتے کرتے اسی قید خانے کی مٹی کا حصہ بن گئی، مگر یزید ان قیدیوں کے حوصلوں کو شکست نہ دے سکا۔ یزید ظلم و ستم اپنی آخری حدود کو چھونے لگا، لیکن ان قیدیوں کے ہونٹوں سے کسی نے شکایت نہیں سنی، حتیٰ کہ کسی چھوٹے بچے تک نے قید خانے کے دربان سے بھی کوئی فرمائش، کوئی درخواست نہیں کی۔ امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی سی بچی نے قید خانے میں دم توڑا تو قید خانے کے ارد گرد رہنے والے مسلمان بھی ان قیدیوں کی مظلومیت پر آنسو بہانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ خبر سینہ بسینہ سارے شہر میں پھیل گئی تھی۔ جو شخص بھی اس خبر کو سنتا قیدیوں کی مظلومیت پر روتا اور بے اختیار حکومت کے کارندوں اور یزید کو برا بھلا کہنے لگتا۔ یہ ساری خبریں یزید تک پہنچ رہی تھیں اور وہ ان خبروں کو سن کر سوائے ہاتھ ملنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آخر ایک دن وہ ہار مان گیا۔ اس نے علی ابن الحسین کو قید خانے سے بلوایا اور انہیں بتایا کہ وہ تمام قیدیوں کو رہا کرنا چاہتا ہے۔ میں آپ کی 3 باتیں مان سکتا ہوں، آپ جو چاہیں وہ بتائیں۔ آج اس کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ وہ جلد از جلد ان قیدیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے خود اسے اس کے عمل میں قید کر رکھا تھا۔ میں بھی تم سے 3 ہی باتیں کہوں گا، علی ابن الحسین نے اپنے نپے تلے انداز میں جواب دیا۔
پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اپنے سید و سردار کے سر مبارک کی زیارت کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم آخری بار اپنے بابا کے چہرے کو دیکھ سکیں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل ناممکن ہے۔ یزید وعدہ کر کے صاف مکر گیا۔ دوسری بات یہ کہ اگر تم نے مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے تو کسی نیک آدمی کو اس قافلے کا سردار بنانا جو عورتوں اور بچوں کو مدینے لے کر جائے گا۔ امام علیہ السلام نے بے خوفی کے ساتھ کہا، آپ کو معلوم تھا کہ یزید انہیں کبھی قتل نہیں کر سکتا، لیکن امام اسے بتانا چاہتے تھے کہ اگر اس کے دماغ کے کسی گوشے میں یہ خیال ابھی باقی ہے کہ امام وقت کو خوف زدہ کیا جا سکتا ہے تو یہ خناس اس کے ذہن سے نکل جائے۔ میرا آپ کو قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، آپ خود اپنے خاندان کی خواتین اور بچوں کو مدینے لے جائیں، یزید نے جواب دیا۔ ہماری تیسری خواہش یہ ہے کہ یوم عاشور ہمارے خیموں سے جو سامان لوٹا گیا تھا وہ ہمیں واپس دے دیا جائے۔ یہ کہتے کہتے امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ علی ابن الحسین، یہ مشکل کام ہے، یزید نے جواب دیا۔ خیموں کو لوٹنے والے کون لوگ تھے، کہاں سے آئے تھے، کہاں گئے، انہیں تلاش کرنا اور ان سے آپ کا سامان واپس لینا آسان کام نہیں۔ یزید کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ صاف جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ اس سارے سامان کی تفصیل بتا دیں، میں اس کی کئی گنا زیادہ قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں، اس نے کہا۔ اس کی قیمت؟ علی ابن الحسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس سامان کے بدلے میں اگر تم اس پوری دنیا کو بھی ہمیں دینے کے قابل ہوتے تو ہم اسے ٹھکرا دیتے۔ تم کیا جانو کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ علی ابن الحسین نے افسردگی کے ساتھ کہا۔ آخر ایسی کیا چیز ہے اس میں؟ یزید کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس میں بنت رسول کا استعمال کیا ہوا خرچہ ہے، اس میں بنت رسول کا استعمال کیا ہوا چرخہ ہے، علی ابن الحسین نے جواب دیا۔ اس میں سیدۃ النساء العالمین کا مخنہ ہے، اس میں جنت کے سرداروں کی ماں کے گلے کا ہار ہے جو جناب خدیجہ الکبریٰ نے دنیا سے جاتے وقت ان کے گلے میں ڈالا تھا، اس میں فاطمہ بنت محمد کی قمیض ہے جو میری دادی نے اس وقت پہن رکھی تھی جب ان کے پہلو پر دروازہ گرایا گیا تھا۔ تم دے سکتے ہو اس کی قیمت؟ علی ابن الحسین کے چہرے پر عجیب طرح کا جلال تھا۔ مگر یہ سامان اب نہ جانے کہاں ہوگا، یزید نے جواب دیا۔ تمہیں نہیں معلوم، لیکن مجھے معلوم ہے۔ ہمارے خیموں سے جو کچھ لوٹا گیا تھا وہ 11 محرم کو عمر ابن سعد کے ذریعے کوفے کے گورنر ابن زیاد اور اس کے ذریعے تم تک پہنچ چکا ہے۔ علی ابن الحسین کے لہجے میں ایسا اعتماد تھا کہ یزید نے سر جھکا لیا۔ خیر ٹھیک ہے، یہ سامان آپ کو واپس کر دیا جائے گا، یزید بولا۔ پھر اس نے اپنے افسروں کو حکم دیا کہ سارا سامان واپس کر دیا جائے۔ علی ابن الحسین اسی وقت قید خانے لوٹ گئے۔ وہاں جا کر آپ نے اپنی پھوپھی جناب زینب بنت علی کو ساری صورتحال بتائی۔ رہائی کی خبر سن کر عورتوں بچوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حسین کی بیٹی کو یہاں قید خانے میں کس طرح تنہا چھوڑ جاؤں؟ جناب زینب نے بے اختیار ایک چھوٹی سی قبر کی طرف دوڑی اور اس پر ہاتھ رکھتے ہوئے زار و قطار رونے لگیں۔ ان کے ساتھ جناب ام کلثوم، ام رباب، ام لیلہ، فضہ اور دوسری خواتین بھی بلک بلک کر رونے لگیں۔ سارے بچے بھی اس چھوٹی سی قبر کے ارد گرد جمع ہو گئے اور قید خانے میں قیامت برپا ہو گئی۔ رونے کی آوازیں سن کر قید خانے کے محافظ اندر کی طرف دوڑے۔ یزیدی حکام نے انہیں قیدیوں کو رہا کرنے کے فیصلے کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ عورتیں اور بچے جو 1 سال سے قید خانے کی سخت اذیتیں برداشت کرتے رہے ہیں، رہائی کی خبر سن کر خوشی اور مسرت کا اظہار کریں گے۔ لیکن اندر جا کر جب انہوں نے ساری خواتین اور بچوں کو ایک چھوٹی سی قبر کے گرد حلقہ بنائے آنسو بہاتے دیکھا تو ان محافظوں کے دل بھی پسیج گئے۔ انہوں نے اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو بمشکل روکا اور سر جھکائے باہر کی طرف قدم بڑھانے لگے۔ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ آنے والے زمانوں میں یہ یزیدی محلات کوڑے کرکٹ اور غلاظت کے ڈھیر میں تبدیل ہو جائیں گے اور یہ قید خانہ حسین کی اس بچی کی وجہ سے ایک حسینی دربار میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس تاریخ قید خانے میں اتنی روشنیاں ہوں گی کہ پھر یہاں قیامت تک اندھیرا نظر ہی نہیں آئے گا۔ صفحہ نمبر ہے 374، باب شروع ہو رہا ہے 24واں۔ عنوان ہے واپسی کا سفر۔ امام سید سجاد کے قافلے میں شریک خواتین و بچے اپنے اپنے سرپرستوں کی قبروں کو گھیرے ہوئے آنسو بہا رہے تھے کہ اچانک کربلا کے میدان یا حسین کی درد بھری آوازوں سے گونجنے لگا۔ یہ قبیلہ بنی اسد کے مرد، عورتیں اور بچے تھے جو پھاوڑے، بیلچے اور پانی کی مشکیزیں اٹھائے اس طرف چلے آ رہے تھے۔
قیدیوں کی رہائی کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی تھی۔ دمشق کے مختلف محلوں سے عورتوں اور بچوں کا سیلاب تھا کہ جو اس گھر کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں مظلوم قیدی قید خانے سے آزاد ہو کر چند دن کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے۔ جناب زینب اور جناب کلثوم نے قید خانے سے رہا ہونے کے بعد یزید سے کہا تھا کہ ہم مدینے واپس جانے سے پہلے اپنے عزیزوں کو جی بھر کر رونا چاہتے ہیں۔ یزیدی حکام نے قید خانے کے قریب ہی اسی محلے میں ایک کشادہ مکان ان قیدیوں کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ قید خانے سے نکل کر یہ تمام عورتیں بچے اس مکان میں آ گئے تھے۔ اس مکان میں فرش بچھے ہوئے تھے، پانی کے مٹکے رکھے ہوئے تھے اور زندگی کی تمام سہولتیں موجود تھیں۔ مہینوں کی قید کے بعد ان مظلوم قیدیوں کو ایک پہلی بار آزادی کا سانس لینا نصیب ہوا تھا۔ کربلا کے سانحے کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ یہ قیدی اپنی مرضی سے کھانا کھا سکتے تھے، ٹھنڈا پانی پی سکتے تھے، پانی کے مٹکے اوپر سے نم ہو رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر آنکھوں کو تراوٹ محسوس ہوتی تھی۔ مٹکوں کی اس نمی اور ٹھنڈک کو دیکھ کر جناب زینب کی ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ پانی کے مٹکوں کو دیکھتی تھیں اور بلک بلک کر رونے لگتی تھیں۔ یہی حال دوسری خواتین کا تھا۔ اس ٹھنڈے پانی کو دیکھ کر کسی بیوی کو اپنا پیاسا بچہ یاد آتا، کوئی اپنے جوان بیٹے کی یاد میں تڑپنے لگتی، کسی کو اپنا بھائی یاد آتا جو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوا، اور کوئی بیوی اپنے مظلوم شوہر کو یاد کر کے آنسو بہانے لگتی جسے کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا قتل کر دیا گیا تھا۔ کوئی عورت کسی سے بات نہیں کر رہی تھی، بس ہر عورت بلک بلک کر روئی جا رہی تھی۔ چھوٹے بچے اپنی ماؤں کے گرد بیٹھے حیرانی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ بڑے بچوں کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں اور وہ بے قراری سے اپنی ماؤں کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ بیرونی دروازے سے دمشق کے مختلف محلوں سے تعزیت کے لیے آنے والی عورتوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ ہر عورت نے سوگ کا سیاہ لباس پہن رکھا تھا۔ یہ عورتیں قطار در قطار اس گھر میں آ رہی تھیں اور فرش پہ بیٹھتی جا رہی تھیں۔ کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جن سے آنسوؤں کی برسات نہ ہو رہی ہو۔ سارا ماحول سوگوار تھا، ہر طرف بس آہیں تھیں، سسکیاں تھیں۔ جناب زینب مدینے سے کربلا، کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک پیش آنے والے واقعات کو بیان کیے جا رہی تھیں اور زار و قطار روئی جا رہی تھیں۔ صبح عاشور سے شام عاشور تک کے واقعات بیان کرتے کرتے ان کی حالت غیر ہونے لگتی تھی۔ یہی حال اہل بیت کے خاندان کی دوسری خواتین کا تھا۔ جناب زینب کسی شہید کا تذکرہ کرتی تو ہچکیاں لے لے کر رونے لگتی۔ امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کے مقاصد مسلمانوں کو بتانا ان کی ذمہ داری تھی۔ اپنے مصائب کا بیان کرتے کرتے وہ اپنے اس فرض سے ایک لمحے کو بھی غافل نہیں ہوئی تھیں۔ انہیں معلوم تھا کہ ذکر حسین کا مقصد صرف رونا نہیں ہے۔ حسین علیہ السلام کی محبت میں رونا رلانا تو ہر مومن کی فطرت میں شامل ہے۔ ذکر حسین، ذکر کربلا، ذکر شہادت کا مقصد اس کے علاوہ بھی ہے، اور وہ ہے انسانی شعور کی بیداری، اپنے ارد گرد کے حالات سے باخبری، دین کی دشمنوں کی شناخت، دین کے لباس میں چھپے ہوئے سرکاری دین کا شعور، خیر و شر کی پہچان، اور اپنے اعمال اور افعال میں حسینی کارناموں سے روشنی حاصل کرنا، شیطانی چالوں کو سمجھنا، سفیانی سازشوں سے باخبر رہنا اور ہر موقع پر حسین علیہ السلام کے اقدامات کی پیروی کرنا۔ یزید کے دارالحکومت دمشق میں سید الشہداء کی عزاداری کا یہ سلسلہ کئی دن تک اسی طرح چلتا رہا۔ کسی یزیدی اہلکار کی مجال نہیں تھی کہ وہ ذکر اور فکر حسین کی ان مجلسوں کو روک سکے۔ شہر کی عورتیں روزانہ صبح سویرے اپنے اپنے گھروں سے نکل کر یہاں آ جاتیں اور جناب زینب اور جناب کلثوم اپنے عظیم بھائی کی قربانیوں کے مقاصد بیان کرنا شروع کر دیتی۔ پھر جب کسی مظلوم کی شہادت کا تذکرہ ہوتا تو سننے والوں کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگتے۔ اکثر عورتیں واقعات کربلا سنتے سنتے سوال کرتی، اپنے رائے دیتی، اگر امام حسین علیہ السلام یوں کر لیتے، اگر وہ زبانی طور پر بیعت کا وعدہ کر لیتے اور پھر کسی دوسرے ملک کی طرف نکل جاتے، اگر اس طرح ہو جاتا، اگر اس طرح ہو جاتا۔ اس طرح کے ہزاروں سوال جناب زینب اور جناب کلثوم سے کیے جاتے اور اس بہانے واقع کربلا کی ترجمانی کرنے والی ان دونوں بہنوں کو موقع مل جاتا کہ وہ عوام کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب دے سکیں اور یزیدی پروپیگنڈے کے زہریلے اثرات کو دور کر کے امام حسین کی فکر اور ان کی عظیم قربانی کے مقاصد کو عام لوگوں تک پہنچا سکیں۔ ماہ سفر کی ابتدائی تاریخوں میں اہل بیت رسول کی ان قیدیوں نے مدینے کی طرف واپسی کا سفر شروع کیا۔ اس مرتبہ اس قافلے کی شان ہی نرالی تھی۔
جب یہ قیدی کوفے سے شام لائے گئے تھے تو یزید کے دارالحکومت میں عید کا سماں تھا۔ مسلح فوجیوں نے کربلا کے شہیدوں کے سر اپنے نیزوں پر اٹھا رکھے تھے۔ کربلا کے یہ مظلوم قیدی اونٹوں کی برہنہ کمر پر رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ علی بن الحسین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں اور گردن میں لوہے کا ایک خاردار طوق پڑا ہوا تھا۔ ہر طرف تماشائیوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ تماشائی مرد، عورتیں اور بچے ان قیدیوں پر پتھر اچھال رہے تھے، طنزیہ جملے کس رہے تھے، ان کی بے بسی کا مذاق اڑا رہے تھے۔ لیکن آج سارا شہر سوگ میں لپٹا ہوا تھا۔ بازار کی زیادہ تر دکانیں بند تھیں اور سڑکوں پر خاک اڑ رہی تھی۔ ان قیدیوں نے دمشق میں سارا عرصہ قید خانے میں گزارا تھا، لیکن ان کی بہادری، جرأت اور حق گوئی اور بے باکی نے دمشق میں ایک خاموش انقلاب برپا کر دیا تھا، اور اس کا ثبوت ان قیدیوں کی مدینہ روانگی کے وقت دیکھنے والوں کو صاف نظر آ رہا تھا کہ آج دمشق سے روانگی کے وقت سارا شہر درد و غم کی تصویر بنا ہوا تھا۔ بہت سارے اونٹ ایک قطار میں بٹھائے گئے، ہر اونٹ کے اوپر ایک سیاہ اماری باندھی ہوئی تھی۔ راستے کے دونوں جانب آج بھی بے پناہ ہجوم تھا، لیکن آج تماشبین بچے خاموش تھے، مردوں کے سر جھکے ہوئے تھے، عورتیں دم سادے کھڑی تھیں۔ قیدی خواتین اور بچوں نے اونٹوں پر بیٹھنا شروع کیا تو دیکھنے والوں کو اپنے دل حلق میں آتے محسوس ہونے لگے۔ عورتوں نے اپنے پلوؤں سے اپنا منہ چھپا کر رونا شروع کر دیا تھا۔ سواری کے اونٹ ایک ایک کر کے کھڑے ہونے لگے اور قافلہ روانگی کے لیے تیار ہو گیا۔ اس قافلے کو ایک فوجی دستے نے حفاظت میں لے رکھا تھا۔ بشیر ابن جلزم سپاہیوں کے اس دستے کا سردار تھا۔ جناب زینب نے اپنے بھتیجے علی ابن الحسین سے کہہ دیا تھا کہ مدینے میں جانے سے پہلے میں ایک مرتبہ اپنے بھائی کی قبر پر ضرور جاؤں گی، اس لیے مدینے جانے کے لیے ایسا راستہ اختیار کیا جائے جو کربلا سے گزر کر مدینے کی طرف جاتا ہو۔ کربلا کے سانحے کو 1 سال گزر چکا تھا۔ سن 62 ہجری کے ماہ صفر کی 20 تاریخ تھی جب دن کے وقت یہ قافلہ کوفے میں نکل کر کربلا معلیٰ کے قریب پہنچ رہا تھا۔ دریائے فرات کے کنارے قبروں کے نشان دور ہی سے دکھائی دینے لگے تھے۔ امام سجاد نے دور سے کربلا کے میدان میں بکھری ہوئی قبروں کو دیکھا تو ان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور آپ بے اختیار رونے لگے۔ قافلے کی رفتار آہستہ ہوئی تو اماریوں میں بیٹھی ہوئی خواتین نے اماریوں کے پردے اٹھا کر باہر جھانکا۔ دریائے فرات کے کنارے انہیں بہت سی قبریں بنی ہوئی دکھائی دیں۔ ان قبروں کو دیکھ کر جناب زینب، جناب ام کلثوم، جناب ام لیلہ، جناب رباب اور جناب فضہ دوسری خواتین نے بے اختیار ماتم شروع کر دیا۔ بچے زور زور سے رونے لگے۔ قافلے کے اونٹ ابھی پوری طرح بیٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ اہل بیت رسول کی ان خواتین اور بچوں نے اماریوں سے اترنا شروع کر دیا۔ یزیدی لشکر کا حفاظتی دستہ سواری کے اونٹوں سے دور دریائے فرات کے کنارے کی طرف چلا گیا تھا۔ علی ابن الحسین نے تمام خواتین اور بچوں کو سنبھالا اور ایک نشیب کی طرف اشارہ کر کے بآواز بلند کہا: السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن علی مرتضیٰ، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی میدان کربلا آہوں اور سسکیوں سے لرز اٹھا۔ علی ابن الحسین اہل حرم کے ساتھ لے کر نشیب میں بنی ہوئی قبر کی طرف بڑھے۔ قبر کے قریب صحابی رسول جابر ابن عبداللہ انصاری پہلے سے موجود تھے۔ جناب جابر نابینا ہو چکے تھے اور اپنے ایک غلام کے ساتھ شہیدان کربلا کے دوسرے چہلم کے موقع پر قبر مبارک کی زیارت کرنے کوفے سے کربلا آئے تھے۔ ان کے غلام نے انہیں بتایا کہ حسین بن علی کے بیٹے علی ابن الحسین خواتین و بچوں کے قافلے کے ساتھ اپنے بابا کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے یہ سنا تو بے اختیار اپنا سر پیٹنے لگے۔ انہوں نے چیخیں مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ علی ابن الحسین نے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگایا: ہمارے جد کے محترم صحابی، آپ کا نام دنیا اور آخرت میں ہمیشہ نمایاں رہے گا۔ آپ میرے بابا کی زیارت کے آنے والے کربلا کے پہلے زائر ہیں۔ علی ابن الحسین نے روتے روتے بمشکل کہا۔ یہ کہتے کہتے آپ کی ہچکیاں بن گئیں اور آپ جابر ابن عبداللہ کو سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ روتے روتے آپ نے میدان کے ایک کنارے سے بہت سے لوگوں کی رونے کی آوازوں کو سنا تو آپ اس طرف متوجہ ہو گئے۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے اپنے غلام سے کہا: میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے یہاں سے دور لے چلو
تاکہ حسین علیہ السلام کی بہنیں جی بھر کر اپنے بھائی کا ماتم کر سکیں۔ ان کے غلام نے سر جھکائے، ان کا ہاتھ تھاما اور انہیں میدان کربلا کے دوسرے حصے کی طرف لے کر چلا گیا۔ بنی اسد کا قبیلہ قریب ہی آباد تھا۔ بے گور و کفن لاشوں کی تدفین اسی قبیلے نے کی تھی۔ انہوں نے قافلے کو آتا دیکھ لیا تھا، مگر وہ یزیدی فوجیوں کو دیکھ کر خوف کے مارے گھروں سے نہیں نکلے تھے۔ لیکن جب انہوں نے قبروں کے گرد رونے اور ماتم کی آوازیں سنی اور فوجی دستے کو دریائے فرات کے کنارے کی طرف جاتے دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یزیدی فوجی انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ امام سجاد کے قافلے میں شریک خواتین اور بچے اپنے سرپرستوں کی قبروں کو گھیرے ہوئے ماتم کر رہے تھے۔ اچانک کربلا کا میدان یا حسین کی درد بھری آوازوں سے گونجنے لگا۔ یہ قبیلہ بنی اسد کے مرد، عورتیں اور بچے تھے جو پھاوڑے، بیلچے اور پانی کی مشکیزیں اٹھائے ایک طرف چلے آ رہے تھے۔ آنسوؤں کا ایک سیلاب تھا کہ عمڈا چلا آ رہا تھا۔ رونے والوں کی آنکھوں میں اپنے پیاروں کی تصویریں گھوم رہی تھیں۔ یہی جگہ تھی جہاں 1 سال پہلے حسین اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ آئے تھے۔ 1 سال پہلے وہ اسی جگہ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ چلتے پھرتے، ساتھیوں سے مشورہ کرتے یا عبادت میں مصروف نظر آتے تھے۔ اسی میدان میں کبھی اہل بیت کے خیمے نصب ہوئے تھے جنہیں یزیدی فوجیوں نے ہر طرف سے گھیر رکھا تھا۔ اس وقت بھوک پیاس تھی، قتل و غارت گری کا خطرہ تھا، وطن سے دوری کا جاں گسل صدمہ تھا، لیکن اس وقت عورتوں اور بچوں کی بڑی ڈھارس تھی۔ ان کے باپ، بھائی، شوہر، بیٹے، بھتیجے سب زندہ تھے، لیکن آج وہ سارے بہادر اللہ کی راہ میں اپنے لہو کا آخری قطرہ تک بہا کر قتل گاہ کی مٹی میں جا سوئے تھے۔ صحرا کی تیز ہوا غریب الوطن شہیدوں کی قبروں کو چومتی ہوئی گزر رہی تھی۔ ہوا کے جھونکوں میں سسکیوں کی آوازیں محسوس ہو رہی تھیں۔ ایسے میں جب قبیلہ بنی اسد کے مرد، عورتیں اور بچے ماتم کرتے ہوئے ادھر آئے تو میدان کربلا رونے اور چیخنے کی آوازوں سے گونجنے لگا۔ بنی اسد کے مردوں، عورتوں اور بچوں نے اپنے کاندھوں پر بیلچے، پھاوڑے اٹھا رکھے تھے۔ ماتم کرتے کرتے وہ بے اختیار ہو کر میدان کربلا کی مٹی اپنے سروں پر ڈال رہے تھے۔ ان میں سے کئی عورتوں اور بچوں نے اپنے کاندھوں پر پانی سے بھرے مشکیزیں اٹھا رکھے تھے۔ وہ ان مشکیزوں کے منہ کھول کر شہیدوں کی قبروں پر پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہوئے چیخیں مار مار کر رو رہے تھے۔ امام زین العابدین علی بن الحسین کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اپنی آہوں اور سسکیوں کو روکنے کی کوشش میں آپ کا پورا بدن لرزنے لگا تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ آج پانی کتنا ارزاں ہو گیا ہے۔ کل اسی پانی کے مانگنے پر پھول جیسے بچے کو خون میں نہلا دیا گیا تھا۔ ان کے ذہن میں چند ماہ کے معصوم علی اصغر کا تصور ابھرا۔ آنسوؤں سے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے انہوں نے اپنے عظیم المرتبت باپ کی قبر کو دیکھا، جہاں ان کی پھوپھیاں سر جھکائے بیٹھی تھیں اور سسک کر روئے جا رہی تھیں۔ علی اصغر کی والدہ ام رباب کی آنکھوں کے تو آنسو ہی خشک ہو چکے تھے۔ وہ خاموش بیٹھی خالی خالی آنکھوں سے اپنے وارث کی قبر کو تکے جا رہی تھیں۔